السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا عجیب واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ دنیا کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ جن کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے نا کہ دنیا فانی ہے اور اس کے اندر جو چیز بھی ہے وہ فانی ہے، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر وہ ایسی فکر ہے کہ جو انسان کو اس معراج تک پہنچاتی ہے کہ جس کا وہ تصور خود بھی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی تھا، اس کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ آخر ایک دن مرنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے، اور کیوں نہ اس کی تیاری کی جائے۔ چنانچہ اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک درخت کے نیچے جھونپڑی سی بنا لی اور اس میں رہنا شروع کر دی۔ کچھ عرصہ گزرا کہ اس شہر کا، علاقے کا کچھ عرصہ گزرا تو اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک دعوت کی، دعوت عام، تمام لوگوں کو اس میں مدعو کیا، اور سپاہی جب اس آدمی کے پاس پہنچے، اس فقیر کے پاس، فقیری کہہ لیں کہ فقیری اس نے اختیار کر لی، تو اس نے بادشاہ کی اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور معذرت کر لی۔ بادشاہ نے جب دعوت تیار ہو گئی تو دریافت کیا کہ کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا، تو انتظامیہ نے بتایا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے معذرت کی ہے، وہ شہر کے باہر ایک درخت کے نیچے چھوٹا سا جھونپڑا ہے، اس میں وہ قیام پذیر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے بادشاہ کی دعوت کی حاجت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے کھانے اچھے نہیں لگتے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو لے کر آؤ۔ چنانچہ اسے بلایا گیا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں میری دعوت کو قبول کرنے سے روکا؟ تو فقیر نے کہا کہ مجھے کھانے اچھے نہیں لگتے، مجھے موت کی فکر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کس کو موت کی فکر نہیں؟ تو فقیر نے کہا جیسی فکر مجھے لاحق ہے ویسی اگر تمہیں لاحق ہو جائے تو پھر تمہیں بھی کھانے اچھے نہیں لگیں گے۔ بادشاہ نے کہا تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ فقیر نے کہا بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک بات ہے، میری ایک جو ہے وہ میرا ایک مطالبہ ہے۔ فقیر نے کہا تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے کہا کون سی شرط ہے؟ کہنے لگا کہ 3 دن تک اگر ہو سکے تو اپنی بادشاہی میرے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایگری ہو گیا اور آرڈر جاری کر دیے، اور اسی وقت اس کو شاہانہ لباس پہنا دیا گیا۔ بادشاہ تخت سے اتر کر نیچے آ گیا، اس کو تخت پہ بٹھا دیا گیا۔ اس نے بیٹھتے ہی آرڈر جاری کیا کہ بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، قید کر لیا جائے اور اسے کال کوٹری میں ڈال دیا جائے، اور 3 دن کے بعد اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ اس نے فقیر کو کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ تم نے ہاتھ کیا۔ اس نے کہا جو بھی ہے، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میرا مقصد ہی یہی تھا۔ چنانچہ بادشاہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور فقیر نے آرڈر کیا کہ بادشاہ کے لیے اس کے ہر قسم کے کھانے جس کو وہ پسند کرتا تھا، اس کی من پسند کھانے اس کے سامنے چنے جائے، اور بالکل کسی قسم کی کمی نہ آنے دی جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، لیکن بادشاہ کسی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا۔ جب بھی کھانا آتا تھا منہ دوسری طرف کا۔ بادشاہ نے کچھ نہیں کھایا، سوکھ گیا، بالکل بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گیا۔ 3 دن بالآخر گزر گیا جیسے تیسے، اور 3 دن کے بعد فقیر نے آرڈر کیا کہ اس کو لے کر آئے۔ فقیر جو بادشاہ بن چکا تھا، اس کے سامنے حقیقی بادشاہ کو پیش کیا گیا جو جیل میں تھا۔ تو فقیر نے اس سے پوچھا سناؤ کیا حال چال ہے؟ اس نے کہا تم نے جو میرا حال کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو اس فقیر نے جو بادشاہ بن چکا تھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک حقیقت کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا، اور وہ حقیقت یہی ہے۔ بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی عقل، علم اور فراست عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے جب میں آپ کے سامنے کھانے بھجواتا تھا، آپ کے سامنے کھانے پیش کرواتا تھا، جب آپ کے سامنے دیکھیے جب آپ کے سامنے کھانے پیش کیے جاتے تھے، آپ کا دل کرتا تھا کھانے؟ کیوں؟ اس لیے
اس لیے نہیں دل کرتا تھا کیونکہ آپ کو موت کا پروانہ مل چکا تھا، آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ 3 دن کے بعد میری موت ہے۔ بس یہی حقیقت میرے سامنے واشگاف ہو گئی کہ جتنا بھی جی لیں بالآخر موت ہے، یہ دنیا فانی ہے، اور اس فانی دنیا سے کیا دل لگانا۔ بس یہ حقیقت میرے دل کے اندر بیٹھ گئی، اس لیے مجھے دنیا کی لذات، خواہشات، دنیا کی چاہات اچھی نہیں لگتی۔ میں نے اپنے رب سے لو لگا لی۔ بادشاہ کے دل پہ بہت اثر ہوا اور وہ بھی نیکی کی طرف مائل ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔